ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العلي العظيم. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے اور اپنے جسموں سے ہر قسم کی بیماری کے رفع دفع ہونے کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے اور آ کے مجھے سلام کیا اور کہا اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یمن کی چادر لائیں اور میرے اوپر اوڑھا دیں. بی بی گئی اور یمن کی چادر لائیں. بی بی نے وہ چادر اپنے بابا کے اوپر اڑا دی. بی بی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں میرے بابا کا چہرہ اس طرح روشن ہو گیا جس طرح چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے. ایک بات کہ پاک پیغمبر نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی. کمزوری محسوس کرنے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے اور جب بھی انسان کسی بھی حوالے سے بیماری کے حوالے سے لیں کسی بھی حوالے سے کہ اگر بیمار ہو تو معمول میں یہ دیکھا جاتا ہے عرف عام میں کہ انسان اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے پاس جاتا ہے. روایات میں پاک پیغمبر کی 9 بیویاں ہیں تو جانا تو رسول کو وہاں چاہیے تھا. 9 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس چلے جاتے لیکن کسی بیوی کے پاس نہ گئے. آئے تو در زہرا پہ آئے. اس میں حدیث کتاب میں بہت سے سبق ہیں. اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں غور و فکر کریں ہر ایک چیز کے ساتھ ہمیں ایک سبق ملتا ہے. آپ پاک پیغمبر مختصر کرتا ہوں ٹائم بہت کم ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے دنیا والوں اے میرے ماننے والوں جب بھی آپ کو کسی بھی حوالے سے کمزوری محسوس ہو کوئی بھی پریشانی ہو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی در پہ آ جانا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اب رسالت آئی جناب سیدہ کے دروازے پہ. بی بی فرماتی کہ میں نے چادر آ کے اڑا دی. میرے بابا اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حضرت حسن آتے ہیں اور آ کے مجھے سلام کرتے ہیں امی جان میرا پر سلام ہو. میں سلام کا جواب دیتی ہوں. سلام کا جواب جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد سوال کرتے ہیں امی جان بہت پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں. گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا کی ہے. کیا میرے نانا اس گھر میں موجود ہیں؟ کہاں بیٹا اس چادر کے نیچے آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں. اجازت مانگی امی کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے اندر چلا جاؤں نانا کے پاس؟ کہا ہاں بیٹا جاؤ. حضرت امام حسن علیہ السلام چادر کے قریب آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں نانا جان اللہ کے رسول میرا پر سلام ہو.
سلام کا جواب ملتا ہے، اے میرے لخت جگر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا نور، حوض کوثر کے مالک، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ نانا جان کیا اجازت ہے چادر کے اندر آ جاؤں؟ کہا ہاں بیٹا آ جاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام چادر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بیوی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے دوسرے بیٹا حضرت حسین علیہ السلام آتے ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، امی جان میرا آپ پر سلام ہو۔ میں سلام کا جواب دیتی ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا نور، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ کہا امی جان بہت پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا کی ہے، کیا وہ میرے نانا اس گھر میں موجود ہیں؟ کہا ہاں بیٹا آپ کے نانا آپ کے بھائی کے ساتھ اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اجازت مانگتے ہیں امی جان کیا میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں بیٹا جاؤ۔ حضرت امام حسین چادر کے قریب آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں، نانا جان اللہ کے رسول میرا آپ پر سلام ہو۔ سلام کا جواب ملتا ہے، اے میرے لاخت جگر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ کہا نانا جان کیا اجازت ہے چادر کے اندر آ جاؤں؟ کہا بیٹا آ جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چادر کے اندر آتے ہیں۔ بیوی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام آتے ہیں اور آگے سلام کرتے ہیں، اے میرے چچا کی بیٹی میرا آپ پر سلام ہو۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کی بیٹی بہت پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، گویا کہ وہ خوشبو آپ کے بابا کی ہے، کیا وہ اس گھر میں موجود ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آئے ابو الحسن میرے بابا جان آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام بھی آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا پر سلام ہو۔ سلام کا جواب ملتا ہے، اے میرے بلا فاصل خلیفہ، اے میرے حوض کوثر کے مالک، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤں؟ کہا کہ ہاں آ جائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام بھی چادر کے اندر آ جاتے ہیں۔ بیوی فرماتی ہیں میں بھی چادر کے قریب گئی اور جا کے سب سے پہلے سلام کیا۔ کہا کہ اس حدیث قصہ میں اس چادر کی بات میں ایک ایک بات سے ہم سبق لیتے ہیں، کم از کم 10 سلام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ کے جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی کو سلام کیا، بیٹوں نے آ کے اپنی ماں کو سلام کیا، شوہر نے آ کے اپنی بیوی کو سلام کیا، پھر ملک خدا آتے ہیں وہ بھی آ کے جناب رسول خدا کو سلام کرتے ہیں۔ ہمیں درس دیتے ہیں کہ جب بھی آپ گھر میں جائیں یہ شرم محسوس نہ کریں کہ گھر میں کون موجود ہے، بیٹی ہے تو سلام کریں، بیٹا بیٹھا ہے سلام کریں، بیوی بیٹھی ہے سلام کریں، ماں بیٹھی ہے سلام کریں۔ ہمارے لیے ایک درس ہے، جب بھی کسی محفل میں جائیں کوئی بھی بیٹھا ہو اپنے اس محفل میں جانے کی ابتدا جو ہے وہ سلام سے کریں۔ مولا کائنات بھی چادر کے اندر چلے جاتے ہیں، بیوی بھی چلی جاتی ہیں۔ بیوی کہتے ہیں کہ جس وقت میں بھی چادر کے اندر گئی میرے بابا نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑا، پکڑ کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، بلند کیا، کہا پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو ان کو خوش رکھے تو ان کو خوش رکھ، جو ان کو دوست رکھے تو ان کو دوست رکھ، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے پروردگار تو بھی اس کو اپنا دشمن قرار دے۔ کہا کہ پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے مددگار ہیں۔ اس وقت خداوند کریم نے آسمان کے ملائکہ میں آواز لے گئی، اے میرے نورانی مخلوق دیکھو کہ اس چادر کے اندر جو ہستیاں موجود ہیں میں نے اس کائنات کو ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے، اس زمین کو بچھایا ان 5 کی محبت میں، اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ان 5 کی محبت میں، چاند، سورج، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، سمندروں میں کشتیوں کو روانی دی ہے یا سمندروں کو طغیانی دی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اگر ان 5 کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو میں تخلیق نہ کرتا۔ اس وقت فرشتوں نے سوال کیا پروردگار اس چادر کے اندر ہے کون؟
خداوند کریم نے جو تعارف کروایا ان پینتن پاک کا جناب سیدہ کے نام سے کروایا کہ اس چادر کے اندر جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں، ان کے شوہر نامدار علی مرتضی ہیں، ان کے بابا جناب رسول خدا ہیں، ان کے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ، ان کے دوسرا بیٹے حضرت حسین شہید کربلا ہیں۔ جناب جبرائیل سوال کرتے ہیں پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ ان 5 کے ساتھ زمین پہ جا کے چھٹا ہو جاؤں؟ خداوند کریم نے کہا کہ جبرائیل جاؤ ضرور، لیکن سب سے پہلے میرے حبیب اور ان کی اہل بیت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سلام کہنے کے بعد میری طرف سے پیغام دینا کہ خداوند کریم کا ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت رسول کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے کہ کوئی نجاست، کوئی پلیدگی آپ کے قریب تک نہیں آ سکتی۔ جناب جبرائیل آئے زمین پہ، چادر کے قریب آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت لے کے آیا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ چادر کے اندر آپ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں، آپ کے ساتھ مل کے چھٹا ہو جاؤں؟ جناب رسول خدا نے فرمایا اے میرے وحی لانے والے فرشتے اجازت ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام چادر کے اندر آتے ہیں اور بہت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول خدا، خداوند کریم بات تحیہ درود و سلام کے ارادہ کر رہا ہے کہ آپ اہل بیت رسول کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ آیت لے کے آئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور خداوند کریم ادھر نورانی مخلوق میں فخر و مباحت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میری نورانی مخلوق، انہی اہل قصہ جو ہیں، یہ چادر کے اندر جو ہستیاں موجود ہیں، میں نے کائنات کی سب چیزوں کو تخلیق کیا ہے ان 5 کی محبت میں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، دریا، سمندر، پہاڑ، جو کچھ بھی میں نے تخلیق کیا ہے ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اگر میں ان 5 کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو تخلیق نہ کرتا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچایا، بی بی فرماتے ہیں اس کے بعد مولا کائنات نے میرے بابا سے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ چادر کے نیچے اکٹھا ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ میرے بابا نے فرمایا یا علی، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، جب اہل دنیا، جب ہمارے ماننے والے، جب ہمارے شیعہ ہم سے محبت کرنے والے کسی محفل میں بیٹھ کے ہمارا یہ واقعہ بیان کریں گے، جب تک ان کی محفل برپا رہے گی، ان کی محفل کو فرشتے آ کے گھیر لیں گے، اور جب تک وہ محفل برپا رہے گی تب تک وہ فرشتے موجود رہیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو ان کی پریشانیوں کی دور ہونے کی دعا کریں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم، ہم اور ہمارے ماننے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس پر پاک پیغمبر نے دوسری مرتبہ فرمایا یا علی، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، جب اہل دنیا، جب ہمارے ماننے والے، جب ہمارے شیعہ، ہمارے محب کسی محفل میں بیٹھ کے ہمارا یہ تذکرہ کریں گے، اس محفل کو فرشتوں کی ایک جماعت آ کے گھیر لے گی۔ جب تک وہ محفل برپا رہے گی فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ان کے لیے مرحومین کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ان میں سے جو بھی پریشان حال ہوگا اس واقعہ کی سبب اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ان میں سے کوئی غمگین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو دور کرے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ،
रब काबा की कसम, हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। परवरदिगार, अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, मोहम्मद उनकी पाक आल का वास्ता, हाज़रीन में से जब भी बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जिनके मरहुमीन हैं परवरदिगार बिलख़ुसूस तमाम मरहुमीन जो इस दार ख़ूनी से रुख़सत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस इर्तिज़ा हुसैन मरहूम, हाजी नासिर हुसैन मरहूम, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार, हमें अपने मरहूमों को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको मौत और क़ब्र को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौत से पहले तौबा करने और उस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, हम सब के माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अगर हमारा रिज़्क़ आसमान में है तो उसे नाज़िल फरमा, अगर ज़मीन में है तो उसे खारिज फरमा, अगर दूर है तो उसे करीब फरमा, अगर करीब है तो उसे आसान बना, अगर आसान है तो उसमें खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार, अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमा। और रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।